अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनकरीब हमारा हिंदुस्तान के एक बड़े शहर में सफ़र हुआ था। तो वहाँ एक संजीदा किस्म के साहिब फ़हम आदमी ने ये वाक़या सुनाया जो उनके साथ पेश आया। उन्होंने फरमाया कि जब व्हाट्सएप पर एक ख़बर वायरल हुई कि उन्हीं के शहर के एक मोहल्ले की एक पढ़ी लिखी बच्ची ने एक हिंदू लड़के से शादी की है, तो वो इस वाक़ये की तहक़ीक़ के लिए वहाँ पर पहुँचे। वो फरमाते हैं मैंने अपने दोस्त को साथ लिया और उस पते पर मैं गया। जाकर हमने बाहर का गेट खटखटाया तो अंदर से एक बच्ची आई, एक लड़की आई। उसने ओढ़नी से अपने चेहरे को छुपाया हुआ था। आते ही वो बच्ची भड़क गई और उसने डांटना शुरू कर दिया कि क्यों आए हैं आप लोग? गालियां देने के लिए आए हैं? बुरा भला कहने के लिए आए हैं? जितनी गालियां देना है आप दे लें, जितना जलील करना है मुझे करके चले जाएं यहाँ पर। अब तक जितने लोग जलील करके गए वो काफी नहीं था कि तुम लोग भी आ गए। जितने लोग अभी गालियां दे के गए वो काफी नहीं हुआ कि आप लोग अभी आ गए। तो वो बच्ची बहुत भड़क के बहुत कुछ सुनाती रही, गुस्से में बोलती चली जा रही थी। ये फरमाते हैं कि हम लोगों ने सर झुका लिया और खामोशी से उस बच्ची की बात को तसल्ली से हम सुनते रहे। जब उसने बात पूरी मुकम्मिल कर ली तो उन साहब ने कहा कि देखो बेटा, उम्र के हिसाब से तुम या तो मेरी बेटी की उम्र के हो या मेरी बहन की उम्र की हो। तो हम लोग यहाँ पर गाली देने के लिए नहीं आए, आपको बुरा भला कहने के लिए नहीं आए। बस इतना मालूम करना था कि क्या ये बात सही है कि आपने फला हिंदू लड़के से शादी कर ली है? तो फिर गुस्से से भड़क गई और उसने कहा मैंने शादी की है, ये बात सही है, मैं क्या करती फिर? उसने फिर आवाज देकर अपनी दो बहनों को बुलाया और बुलाकर कहा कि देखिए मेरी उम्र इस वक्त 32 साल है, ये मेरी बहन है, इसकी उम्र 30 साल है, ये मेरी दूसरी बहन है, इसकी उम्र 28 साल है, कौन हमसे शादी करेगा? ये कह के फूट फूट के वो रोने लगी। फिर उसने कहा हमारे पास ऑफर्स हैं, बायोडेटास आए हुए हैं लड़कों के, इतने डिमांड्स हैं अपनी कम्युनिटी के लड़कों के, इतने डिमांड्स हैं, वो डिमांड हम पूरे नहीं कर सकते। वो लड़की रोने लगी। तो फिर जो है उन साहब ने तसल्ली दी उनको और प्यार मोहब्बत से बात की। तो उन बच्चियों ने इन दोनों को घर बुलाया और अंदर बिठाया। बिठाकर अपने बाप को दिखाया कि ये देखो, ये हमारे बाप हैं, ये पैरालाइज्ड हैं, इनको पैरालिसिस हो चुका है, ये चल फिर नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। कहा हम जब छोटी छोटी बच्चियां थीं उस वक्त हमारी माँ का इंतकाल हो गया था। हमारे बाप ने हमारी परवरिश की खातिर दूसरी शादी नहीं की। इन्होंने जो कुछ कमाया था, जो बचाया था, उसके में खास घर इन्होंने बनाया था। वो घर भी हमारे बाप ने बेच दिया ताकि बच्चियों की पढ़ाइयाँ मुकम्मिल हो। घर बेच करके हमारे बाप ने हम तीनों को एजुकेटेड बनाया है। लेकिन जितने लोग शादी के लिए आते हैं, कोई कहता है हमें 4 एसी चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। फिर उस बच्ची ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया और कहा देखो, देख के बताओ, क्या मैं बदसूरत हूँ? क्या मैं बुरी हूँ? क्या मैं काली कलौटी हूँ? हम मुझसे खातून कहती है कि हम जहेज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे लेकिन तुम्हारा रंग कम है इसलिए हम ज्यादा मांग रहे हैं। तो बच्ची बोलती है चाचा आप बताओ, क्या मैं काली हूं? क्या मेरा रंग कम है? क्यों इस तरह के खेल खेले जाते हैं? क्यों इस तरह की बातें की जाती हैं? ये कह के वो तीनों बच्चियां रोने लगी। फिर उस बच्ची ने बताया कि एक खातून आई थी रिश्ता देखने के लिए, वो पूरे घर वाले आए हुए थे, उन्होंने मुझसे पानी लाने के लिए कहा। जब मैं पानी लेके चल के आई तो वो खातून मुझे देख के कहती है कि तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारी चलन से मालूम होता है कि तुम कंवारी नहीं हो। ये कह के फिर रोई बच्ची वो। कहते कैसे कैसी तकलीफें हमने बर्दाश्त की हैं, कैसे कैसे हालात हमने झेला है। फिर उसने कहा, फिर इन्होंने उनको तसल्ली दी और ये पूछा कि बेटा ये तो बताओ क्या तुम्हारा अल्लाह पर ईमान है? तो तीनों बच्चियों ने कहा हाँ चाचा हमारा अल्लाह पर ईमान है। फिर उन्होंने कहा कि तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखती हो कि आप आखिरी नबी हैं? उन्होंने कहा "हाँ, हमारा इस पर भी ईमान है। कहा मौत के बाद जिंदगी है, इस पर तुम्हारा ईमान है? उन्होंने कहा हाँ चाचा हमारा इस पर भी ईमान है, अभी भी हम ईमान पर कायम हैं। तो उन्होंने कहा बेटा, तुमको तो अल्लाह ताला ने जन्नत की शहजादियां बनाकर पैदा किया है, अल्लाह ने तो तुम्हें जन्नत के लिए पैदा किया है। दुनिया के हालात तो ये आगे पीछे होते रहते हैं, आते रहते हैं, इस परेशानी की कोई बात नहीं है। फिर उस बच्ची ने बताया कि जब से ये व्हाट्सएप पे ये खबर वायरल हुई है, तो जो लोग ये बड़ी खुशी के साथ व्हाट्सएप पे फैलाते हैं ना, वो इसको जरूर सुने। उसने कहा कि जब से ये व्हाट्सएप पे खबर वायरल हुई है, नौजवान लड़के रोजाना मेरे घर के पास आते हैं और ऐसी गंदी गंदी गालियां दे के जाते हैं, इतनी गंदी गालियां दे के जाते हैं कि हमारे कान सुन सुन के पक गए हैं।
پھر وہ لڑکی نے بتایا کہ کچھ نوجوان آئے، انہوں نے بہت برا بھلا کہا ہمیں، بہت برا بھلا کہا، یہاں تک انہوں نے کہا کہ تم تینوں بہنیں آؤ، کپڑے نکال کے راستے پہ لیٹ جاؤ تاکہ ہندو آئیں اور تم سے اپنی ضرورت پوری کر کے جائیں۔ تو پھر ایک دوسرا گروپ آیا لڑکوں کا، انہوں نے بھی کچی کچی گالیاں دی ہمیں کہ تم نے ہندو کے ساتھ شادی کی تم نے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، چل یہ بتاؤ کہ تم چاروں میں سے کون میں میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو مسلمان لڑکوں نے ان بچیوں سے کہا کہ اس بچی سے کہا کہ تو ہمارے ساتھ شادی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو دھندا کرنے کے قابل ہے۔ تو آپ بتائیں ان بچیوں کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ تو پھر وہ جو صاحب گئے تھے، انہوں نے اس بچی سے پوچھا بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے اس ہندو لڑکے سے تعلقات کب سے ہیں؟ تو وہ لڑکی قسم کھا کے کہتی ہے کہ چچا میرا اس لڑکے سے کبھی کوئی تعلق نہیں تھا، میں خود گئی آفس میں، وہ میرے ساتھ کام کرتا تھا، میں نے خود جا کر اس لڑکے سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا لڑکا، تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے دیکھا نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں۔ تو اس نے کہا مجھے آپ 3 دن کا ٹائم دیں۔ تو اس نے 3 دن کا ٹائم لیا، اور پھر 3 دن کے بعد آ کر اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ میرے مذہب کو نہیں چھیڑیں گی، میں آپ کے مذہب کو نہیں چھیڑوں گا۔ تو اس شرط پر پھر ہماری شادی ہوئی۔ تو آپ بتائیں اس میں لڑکے کی کوئی غلطی نہیں، میں نے اپنی مرضی سے خود اس سے شادی کی ہے، وہ اچھے اخلاق کا لڑکا ہے، میں خوش ہوں اس کے ساتھ۔ تو آپ بتائیں میرے 2 بہنوں کی بھی شادیاں ہونی ہیں، ہم کیسے جہیز کے ڈیمانڈ پورے کریں؟ ہم کیسے لوگوں کی طرف سے آنے والے جو تانے ہیں اس کو سنیں؟ کیسے یہ جو مانگ رہے ہیں اتنا پیسہ روپیہ، اس کو ہم کیسے ادا کریں؟ وہ بچی پوچھ رہی ہے کہ وہ رونے لگی، تینوں بچیاں سارے قصہ کو سنا کر۔ تو پھر وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا بیٹا فکر نہ کرو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ کہ کیا کریں؟ کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ تم لوگ یہ گھر خالی کر کے کہیں اور شفٹ ہو جاؤ۔ اس بچی نے بتایا دیکھیے ہمارے ابا تو پیرالیسس ہیں، چل پھر بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، ہمارا کوئی دوسرا گھر بھی نہیں ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ تو پھر انہوں نے ان سے مشورہ کیا اور کہا کہ اپنے جو ہندو شوہر ہیں، ہسبینڈ ہیں، ان کو کال کرو، وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، چنئی میں ہیں، جاب کر رہے ہیں۔ تو پھر ان کو کال کیا، کال پہ بات کی، کانفیڈنس میں لیا، انہوں نے بھی کہا آپ ہمارے بھائی ہیں، اتنی تمیز اور اخلاق کے ساتھ کسی نے اب تک ہم سے بات نہیں کی ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کی بات ہم مانیں گے۔ تو پھر انہوں نے مشورہ کر کے اس بچی کے ہسبینڈ سے پرمیشن لے کے، باپ کو بتا کر کے، وہ پوری فیملی کو اس گھر سے خالی کرا کر اپنے گھر میں لا کر رکھا انہوں نے، وہاں ان کی خدمت کی، کھلایا پلایا، پھر دوسرا گھر دوسرے محلے میں کرائے پہ لے کر پوری فیملی کو ان کی وہاں پر شفٹ کیا۔ وہ جو لڑکا تھا ہندو لڑکا، وہ بھی بہت متاثر ہوا، یہ بچیوں نے بھی بہت دعائیں دی کہ چاچا آپ فرشتہ بن کر آئے ہماری زندگی میں، ورنہ لوگوں نے گالیاں دے دے کے، تانے دے دے کے ہمیں مار دیا تھا، زندہ مار دیا تھا ہمیں۔ تو پھر وہ لڑکا بھی اتنا متاثر ہوا، وہ چنئی سے واپس آیا اس شہر میں، اور آنے کے بعد کال کیا، کہا کہ چچا میں سفر سے آیا ہوں لیکن پہلے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آ کے وہ بیٹھا، ملاقات ہوئی، تفصیل سے بات ہوئی، اسلام کے تعلق سے بھی اس کو بتایا گیا، اس نے بھی اسلام کے تعلق سے پوچھتا رہا۔ اس نے کہا چچا مجھے پہلے سے ہی اسلام بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، تو پہلے ہم نے اس شرط پر شادی کی تھی کہ میں اس کے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا اور وہ لڑکی میرے مذہب کو نہیں چھیڑے گی، لیکن میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم جلدی نہ کرو بیٹا، جو کام جلدی میں کیا جاتا پھر وہ جلدی ہی چھوڑ بھی جاتا ہے، تم جاؤ اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر، اگر دل میں بات ہو تو پھر آنا۔ پھر وہ لڑکا چلا گیا، اور 3 دن کے بعد پھر اس نے خود سے کال کیا، بولا نہیں چچا میں نے بہت سوچا اس کے اوپر، اسٹڈی بھی کی، اور میری بیوی سے بھی میں نے مشورہ کیا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں، کل جمعہ کا دن ہے، پوتر دن ہے، آپ کہیں گے تو میں آ جاتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ تو پھر اگلے دن وہ بچہ آیا اور جمعہ کے دن اس کو کلمہ پڑھایا، اللہ کی توفیق سے پھر وہ ایمان میں داخل ہوا۔ پھر ان بچیوں کا نکاح، اس بچی کے نکاح کی تجدید کی گئی۔ نکاح کیا، وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں تھا، غیر کورٹ میرج ہوئی تھی، تو ان کا نکاح پڑھایا گیا۔ تو یہ دیکھیں نا، اس کے ذریعے سے الحمدللہ وہ بچہ بھی اسلام میں آیا اور ان بچیوں کی بھی عزت محفوظ ہوئی۔ تو کرنے کا کام یہ ہوتا ہے، سنجیدہ لوگ شہر کے جب اس طرح کی خبر پہنچیں تو جائیں، عزت سے بات کریں، پیار محبت سے بات کریں، ان کی پریشانیوں کو سنیں، اور مسجد کے کمیٹی کے لوگ، محلے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ یہ فکر کریں کہ ان کی اس پرابلم کو کیسے سالو کیا جائے۔ یہ نہیں کہ سب لوگ فارورڈ کر رہے ہیں، لوگ جا کے گالیاں دے رہے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہیں، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور یہ جو جوڑا جہیز اور یہ بھیک منگنے کا جو سسٹم ہمارے سوسائٹی میں رائج ہو چکا ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے، اور جتنا ہو سکے سادگی پر شادیوں کو لائیں،
ورنہ قوم تو برباد ہوتی چلی جا رہی ہے شادیوں کے پیچھے، ان اخراجات کے پیچھے اور جوڑے جہیز کی اس لعنت کے پیچھے۔ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس کے خلاف، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی ہے۔ اللہ کرے کہ کچھ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمارے قوم کی بچیوں کی حفاظت کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ تو خدا را اس پوسٹ کو، اس طرح کے پوسٹس کو فارورڈ نہ کریں، عوام میں نہ پھیلائیں۔ اگر کسی کو مل بھی جائیں تو ذلیل کرنے کو، گالیاں دینے کو کوئی بڑا کمال نہ سمجھیں، سنجیدہ قسم کے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ ان کے فیملی سے مل کر ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کے پرابلم کو سالو کرنے کی فکر کریں۔ جتنا ہو سکے اس پیغام کو آگے پہنچائیں تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہو۔